الرحمن الرحیم السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ تو آج کا ایک کمنٹ تھا کہ ہیڈنگ کے ساتھ کوشچنز جو ہیں وہ اپلوڈ کیا کریں۔ تو پہلے والے کوشچنز جو میں نے اپلوڈ کیے تھے، لیکن اس میں پریکٹس کی کمی تھی یا ویڈیو، اور تاکہ ویڈیو کی کوالٹی جو ہے وہ پہلے سے بہتر بنا سکوں، زیادہ کلیئر نظر آئے، اور نوٹس کو میں نیڈ کرنے کی طرف نہیں جا پا رہی ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے۔ تو آج کا کوشچن ہے ہمارا اقبال کا تصور فن۔ اس کی ہیڈنگ سے پڑھتے ہیں: فنون لطیفہ سے کیا مراد ہے؟ فن سے کیا مراد ہے؟ فن برائے فن، اقبال کا نظریہ فن، الہام، فن اور عشق، اقبال اور فنون لطیفہ، شاعری، موسیقی، مصوری اور بت تراشی، رقص، فن تعمیر، ڈرامہ، ادبیات اور دوسرے فنون لطیفہ۔ یہ ہیں آپ کی اقبال کا تصور فن کی 13 ہیڈنگز، جن کو ہم ون بائی ون ان کو ڈیفائن کریں گے اور دیکھتے ہیں ان میں کیا ہے۔ فنون لطیفہ سے کیا مراد ہے؟ ماہرین تنقید نے فنون کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے: فنون لطیفہ اور غیر فنون لطیفہ۔ ٹھیک ہے، اس میں فنون لطیفہ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ شاعری، موسیقی، مصوری، بت تراشی، رقص اور مصوری شامل ہے، اور انہی میں خطابت، خطاطی، ڈرامہ نگاری اور ادب کا شمار بھی ہو سکتا ہے۔ اور فنون غیر لطیفہ میں لوہار اور کوزہ گر وغیرہ شامل ہیں۔ فنون کی ان دو قسموں میں فرق یہ ہے کہ فنون لطیفہ انسان کے لیے روحانی فرحت مسرت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور فنون غیر لطیفہ اس کی مادی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ پیشہ ورانہ جو کام، ان کو فنون غیر لطیفہ میں لیا جا رہا ہے۔ اور فنون لطیفہ سے انسان کے جمالیاتی ذوق کا پتہ چلتا ہے، اور فنون غیر لطیفہ سے اس کی ہنرمندی کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ کی فن سے کیا مراد ہے؟ فن کے لیے انگریزی میں آرٹس کا اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جو کہ لاطینی زبان کے لفظ آرٹس ARS سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ہنر یا خصوصی مہارت۔ فن کا حسن سے گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا کہ بعض نقادوں کے نزدیک فن محض حسن آفرینی کا نام ہے۔ فن دراصل وہ ہنر یا صفت ہے جس کی مدد سے حسن تخلیق کیا جاتا ہے۔ فن انسان کی تخلیقی ایج کا اظہار ہے، یعنی انسان کی تخلیقی بلندی کا اظہار ہے۔ کہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے فن برائے فن۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالی کی مقصدیت اقبال کو ورثے میں ملی ہے۔ انہوں نے بالکل صاف الفاظ میں فن برائے فن کی مخالفت کی۔ فن برائے فن، اس میں کوئی شک نہیں کہ حالی کی مقصدیت اقبال کو ورثے میں ملی ہے۔ انہوں نے بالکل صاف الفاظ میں فن برائے فن کی مخالفت کی ہے۔ ان کے زمانے میں موسیقی، مصوری، تعمیرات اور ادب میں جو نقصان والے رجحانات آ گئے تھے، ان پر سختی کی۔ اپنی نظم بندگی نامہ میں انہوں نے ایک آزاد قوم کی موسیقی اور تعمیرات کا مقابلہ اور موازنہ ایک غلام قوم کی موسیقی اور تعمیرات سے کیا۔ اس نظم میں سیاسی میلان واضح ہے، کیونکہ اقبال خلا میں نہیں لکھ رہے تھے، وہ عمل پرست تھے۔ ان کا خیال تھا کہ فن کا ایک سماجی فریضہ بھی ہوتا ہے۔ بقول اقبال، ایک انحطاط پسند فنکار کسی قوم کے لیے چنگیز اور ہلاکو کی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اقبال کا نظریہ فن: اقبال کا کہنا ہے کہ فن کو بامقصد ہونا چاہیے۔ اقبال کی بامقصد سے مراد یہ ہے کہ وہ زندگی کے اعلیٰ نصب العین کے حصول میں معاون مددگار ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا سوز و ساز قوت کا مظہر، خودی کا محافظ اور زندگی کا نقیب ہو۔ ان کے نزدیک فنون لطیفہ محض دل بہلانے کا مشغلہ نہیں، بلکہ زندگی کے تعمیر کا وسیلہ خیال کرتے ہیں۔ الہام کے بارے میں اقبال کا تصور بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ میں ان سے پوچھا تھا کہ جب اشعار کی آمد ہو رہی ہو تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ شعری تجربے کے دوران میں نے اکثر اسے غور و فکر کے ذریعے
سمجھنے اور گرفت میں لینے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں اپنی کیفیت کا تجزیہ شروع کرتا ہوں، وہ روحانی اور الہام کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب وہ اس چیز کے بارے میں غور و فکر کرنے لگتے ہیں، یا یہ کیسے ہو رہا ہے یا کیا کیوں ہو رہا ہے، وہ ان کی جو کیفیت ہے، جو ان پہ شعر الہام ہو رہے ہیں، وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور ان لائنز کو آپ انورٹڈ کاماس میں لکھیں گے کیونکہ یہ ڈاکٹر محمد دین تاثیر کے ہے۔ الہام کے ٹاپک میں ایک اور کوٹیشن ایڈ کریں گے بقول اقبال: کسی قوم کی روحانی صحت کا انحصار بڑی حد تک اس الہام کی نوعیت پر ہوتا ہے جس کا نزول اس قوم کے شاعروں اور فنکاروں پر ہوتا ہے۔ جب کوئی کوٹیشن آپ کوٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں یا تو پہلے تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بتا دیں، یا اگر آپ نے کوٹ کر لیا اس کے بعد اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں۔ اور یہ اس لیے کہ بات سے بات پھر جڑتی چلی جاتی ہے اور ایک سیکوینس نظر آتا ہے کوشچن میں۔ سیکنڈلی اس کی وجہ سے آپ کے کوشچنز جو ہیں وہ لانگ ہوتے ہیں اور امپریسو ہوتے ہیں۔ فن اور عشق آپ کی چھٹی ہیڈنگ ہے۔ اقبال کے فلسفے میں عشق کو بھی ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ اقبال کے نزدیک فن کا محرک جذبہ عشق ہے۔ اس کے خیال میں کوئی فن خلوص، سوز و گداز اور خون جگر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ فنکار کی ایک بڑی خصوصیت اس کا خلوص، جو عقلی بھی ہو سکتا ہے اور جذباتی بھی۔ اقبال کے ہاں جذباتی رنگ زیادہ غالب ہے۔ اقبال نے جس چیز کو خون جگر کہا ہے وہ فنکار کا اپنے فن پارے کے ساتھ خلوص ہے، جس کی پرورش جذبے کی آغوش میں ہوتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 7 ہے اقبال کا فنون لطیفہ۔ اب تک اقبال کے نظریہ فن پر اصولی اور عمومی بحث ہوئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اقبال نے مختلف فنون لطیفہ مثلاً شاعری، موسیقی، معماری، رقاصی، ادبیات، ڈرامہ اور بت تراشی وغیرہ کے بارے میں علیحدہ علیحدہ کن خیالات کا اظہار کیا ہے، کن فنون لطیفہ کی انہوں نے یہ تعریف کی اور کن کی مذمت۔ نیکسٹ ٹاپک ہے شاعری۔ فنون میں اقبال نے سب سے زیادہ شاعری کو قابل توجہ سمجھا ہے اور اس کے اچھے اور برے پہلو کی کھل کر نشاندہی کی ہے۔ اقبال نے ایسی شاعری کی مذمت کی ہے جو حزن، یاس، افسردگی اور قوم کے دل میں ولولہ اور جوش پیدا کرنے کی بجائے احساس مرگ پیدا کرے۔ اقبال ایسی شاعری کو پسند نہیں کرتے جس میں عورت اور جنس کے مضامین کو غیر ضروری اہمیت دی گئی ہو۔ اس قسم کی شاعری میں حقیقت سے زیادہ افسانہ اور سچائی سے زیادہ جھوٹ پر فن کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اقبال ایسی شاعری کے قائل ہیں جس کی بنیاد یا تو حکمت، فلسفہ، اخلاق پر قائم ہو، یا وہ پرجوش، ولولہ انگیز اور ہنگامہ خیز ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ شاعری زندگی اور شخصیت کی تباہ ہوتی ہے۔ موسیقی: فنون لطیفہ میں شاعری کے بعد جو چیز مؤثر ہے وہ موسیقی ہے۔ اقبال نے موسیقی کے بارے میں بھی اپنے خیالات کی وضاحت کی ہے۔ جو معیار انہوں نے شاعری کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اسی پر اقبال موسیقی کو بھی پرکھتے ہیں۔ شاعری کی طرح موسیقی بھی چونکہ زوال کے دور کی پیداوار ہے، اس لیے وہ رنج و غم کے جذبات ابھارتی ہے۔ یہ عیش و عشرت کے نغمے گا کر غافل کرتی ہے اور قوم کو پستی کے غاروں میں دھکیلتی ہے۔ وہ زندگی کی بجائے موت کی پیغامبر ہے۔ اقبال ایسی موسیقی کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اقبال ایسی موسیقی کو پسند کرتے ہیں جو قوم کو ترقی کی طرف لے جائے اور جسے سننے کے بعد انسان کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہو، اور اس کا کام ایسی طرح پیدا کرنا ہے جس سے نہ صرف انسان متاثر ہو بلکہ جو ستاروں کے وجود کو بھی پگھلا دے۔ مصوری اور بت تراشی: رقص: شاعری، موسیقی اور مصوری کی طرح رقص بھی فنون لطیفہ میں شامل ہے۔ رقص بھی موسیقی کی طرح ایک فطری چیز ہے، لیکن یورپ نے اس فنون لطیفہ کو جنسی جذبات بھڑکانے کا ایک آلہ سمجھ لیا ہے، اس لیے اقبال نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اقبال بدن کے رقص کے نہیں، روح کے رقص کے قائل ہیں۔ وہ اہل یورپ کی اس لیے مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے جنسی تسکین کا سامان سمجھ لیا ہے۔ چینل بنانے کا مقصد تھا کہ آپ کو نوٹس اور بکس وغیرہ ایز اے پک کے تھرو یا آن لائن آپ کو فری میں اویلیبل ہو سکیں، لیکن بعد میں یہ چیز سمجھ میں آئی کہ کوئی بھی میپ وغیرہ تب تک آپ کے لیے کارآمد نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو سمجھانے والا یا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو
ہر چیز کو جانتے نہ ہوں کہ یہاں اس چیز کو کیسے یوز کرنا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے۔ آئی ایم ناٹ اے اسکالر، آئی ایم ناٹ اے پروفیسر، میں آپ کی طرح ایک نارمل سی اسٹوڈنٹ ہوں، ایوریج۔ میں نے جو محنت کی ہے کنٹینٹ اکٹھا کرنے میں یا بکس وغیرہ اکٹھا کرنے میں جو پیسے لگائے مجھے یہ میں اس سے آپ لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ مت سوچیں لکھائی گندی ہے، پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، آپ جتنا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھا لیں، ادروائز السلام علیکم۔ ابھی ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، فن تعمیر نیکسٹ ٹاپک ہے۔ اور فن تعمیر کو بھی کچھ لوگوں نے فنون لطیفہ میں شمار کیا ہے۔ اقبال کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو چونکہ مذہباً تصویر کشی اور بت تراشی سے منع کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیت کا اظہار دوسرے فنون کی شکل میں بڑی خوبی سے کیا ہے۔ فن تعمیر ان میں سر فہرست ہے۔ مسلمانوں نے اعلیٰ پائے کی عمارتیں بنائیں جو ان کی خوش ذوقی کی دلیل ہے، مثلاً مسجد کہربا، مسجد قوۃ الاسلام، مسجد عمر، تاج محل وغیرہ شہرت کی مالک ہے۔ اقبال فن میں جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ جلال و جمال کا امتزاج تھا۔ وہ فن تعمیر یہ چیز سب سے زیادہ نمایاں کرتی ہے، خصوصاً مسلمانوں کے فن تعمیر میں۔ اسی وجہ سے اقبال نے مندرجہ بالا عمارات کی اپنی شاعری میں تعریف کی ہے۔ ڈرامہ، ادبیات اور دوسرے فنون لطیفہ، شاعری، موسیقی اور فن تعمیر کے علاوہ مسلمانوں نے فن خطاطی، فن خطابت اور ادبیات میں بھی دلچسپی لی، لیکن ڈرامے کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی۔ مصوری اور صنم تراشی سے زیادہ انہوں نے عقیدتی، تجریدی آرٹ اور بیل بوٹے بنانے میں اپنی تخلیقی ایج کا اظہار کیا۔ ادبیات کے بارے میں بھی اقبال کے وہی نظریات ہیں جو شاعری کے ضمن میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ البتہ ڈرامے کے بارے میں اقبال کی اپنی منفرد رائے ہے۔ اقبال ہر ایسے فن کے مخالف ہے جو انسانی خودی کی نفی کرتا ہو۔ اقبال نے ڈرامہ یا فن تمثیل کی اسی لیے مخالفت کی ہے کہ وہ انسانی خودی کی نفی کرتا ہے۔ فنون لطیفہ کے بارے میں اقبال کے خیالات اسلامی تعلیمات کی حدود سے باہر نہیں جاتے۔ اسلام اچھی شاعری کا مخالف نہیں، اسی طرح وہ اچھے نتائج پیدا کرنے والی موسیقی پر بھی کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ بحیثیت مجموعی اقبال کا نظریہ فن بہت جاندار اور صحت مندانہ ہے۔ اس میں غیر معمولی تازگی، جدت اور ایج ہے۔ اقبال کے تنقیدی نظریات میں کہیں کہیں دوسرے مکاتیب فکر سے مشابہت بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ مشابہت ظاہری ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔